ایک کنسرن پاکستانی کے طور پہ جب آپ لوگوں کو یہ سوال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کیا پاکستان کا میلٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، یہاں پر سول وار کی سچویشن ہے، اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ایک ٹوٹل وار دکھائی دیتی ہے، ریاست ہر فرنٹ پہ انگیج کر رہی ہے۔ ہسٹوریکلی کیا ہوتا تھا کہ پاکستان کی ریاست کو کہیں سے اپوزیشن ملک کے اندر اور کہیں سے سپورٹ ملا کرتی تھی۔ اس مرتبہ جو ان کے اپنے پروپوننٹس تھے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہو چکے ہیں، اور ایک کنسرنڈ پاکستانی کے طور پہ جو کہ اس ریاست کو ٹیکس دیتا ہے، یہاں امن و امان چاہتا ہے، یہاں کی کمیونٹیز کے لیے پیس اور سیکیورٹی چاہتا ہے، جب میں یہ سب دیکھتا ہوں تو تشویش کے علاوہ اور پیسمزم کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ میں ایک ویکیشن پہ تھا اور مجھے ہزاروں کی تعداد میں مختلف علاقوں سے لوگوں نے جو میسج کیے ہیں، اگر میں آپ کو دکھاؤں تو شاید ڈپریشن ہو جائے۔ جس نوعیت کے امیجز میں نے دیکھے ہیں، فوٹیجز میں نے دیکھی ہیں، جس نوعیت کا وائلنس ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور شاید یہ وہ وائلنس نہیں ہے جو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، کیونکہ 5 6 سال 7 سال سے اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ بہت سے لوگ پاکستان میں اس سے ناآشنا ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ ملک ہے جہاں پر 80 کی دہائی سے لے کے اب تک موسٹلی ایکٹیویزم یا کشمیر کے لیے ہوا یا فلسطین کے لیے ہوا، اپنے ملک کے شہریوں کے لیے نہیں ہوا۔ اور اس سٹیج کے اوپر پاکستان کی ریاست کو جہاں جہاں انگیج کرنا پڑ رہا ہے، لگتا یہ ہے کہ وہ گریجولی ایگزاسٹ کر جائے گی اگر اتنے فرنٹ کھل گئے تو۔ بات میں کروں گا 3 واقعات کی جو کہ ریسنٹلی میں کر نہیں پایا اور جو میں نے ہمیشہ کیا ہے۔ پہلی چیز، جو کرم ایجنسی پاڑا چنار کے علاقے میں ایک میس مرڈر کی صورتحال رہی ہے پچھلے چند دنوں، جس میں دوائیاں اور خوراک نہیں پہنچ پائی اس جگہ تک، 49 افراد کو دن دہاڑے گولیوں سے بھون دیا گیا، 49 کیجولٹیز۔ اس کے علاوہ تقریباً 200 افراد جو ہیں وہ انجرڈ ہیں۔ اس کی آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے۔ دوسرا واقعہ گوادر کا ہے، جہاں پر ہزاروں خواتین اور مرد سڑکوں پر بیٹھ کر احتجاج کر رہے ہیں اپنے رائٹس کے لیے۔ ان کو کیسے ٹریٹ کیا گیا، ان کے مطالبات کیا ہیں۔ تیسرا واقعہ جو بنوں میں اب سے کچھ روز پہلے امن مارچ ہوئی جس میں ہزاروں لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، وہاں پر کیا ہوا۔ آغاز کرتا ہوں پاڑا چنار سے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں پر 80 کی دہائی سے 6000 لوگوں کو مارا گیا ہے۔ 6,000 people killed in a single city of this country without anyone knowing۔ کسی کو معلوم شاید نہیں ہے کہ اس ملک میں ریکارڈ بنا ہے لاشوں کے انبار اور پہاڑ بنانے کا، جس پر کوئی آنکھ نہیں رکھتا، دیکھتا نہیں ہے کہ وہاں پر کون کیا کر رہا ہے۔ 80 کی دہائی سے اس گند کا آغاز ہوتا ہے، پہلے بھی تھا لیکن ایسکلیٹ یہاں پہ کرتا ہے جب ضیاء الحق سب سے بڑی بیماری پاکستان کی نافذ ہوتے ہیں یہاں پہ، اور اس کے بعد نافذ ہونے کے وہ اپنی ایک پرٹیکولر ہارڈ لائن فنڈامنٹلسٹ آئیڈیالوجی کو لیجسلیٹ کروا لیتے ہیں، جس سے چند ایسے گروپس تگڑے ہو جاتے ہیں جو جا کے اہل تشیع مائنورٹی کے گلے کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج تک یہ 49 افراد میں سے جو کیجولٹیز ہوئی ہیں، تقریباً 38 سے زیادہ اہل تشیع ہیں اس میں سے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس مرتبہ جو وائلنس کا آغاز ہوا، پہلے یہ بتاؤں گا، پھر ہسٹری کیا ہے پاڑا چنار کے اندر وائلنس کی وہ بتاؤں گا۔ تو اس مرتبہ کیا ہوا، اگر اس کی بات کریں تو کچھ فیملیز جو کہ بوشہرہ اور ملی خیل ٹرائبز میں سے ہیں، ان کے درمیان میں لینڈ ڈسپیوٹ پہ لڑائی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ جو اب یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ پیورلی سیکٹیرین ایشو ہے، تو اب ایسا نہیں ہے، یہ ایشوز مزید ایمپلیفائی کر کے مختلف نوعیت کے ہو گئے ہیں۔ اس مرتبہ لڑائی صرف مذہبی بنیادوں پر نہیں ہوئی بلکہ لینڈ ڈسپیوٹ پر ہوتی آ رہی ہے، اور یہ وہ لینڈ ڈسپیوٹ ہیں جو 47 سے پہلے کے ہیں۔ فیلئر دیکھیے کہ 80 سال ہونے والے ہیں اس ریاست کو بنے، لیکن اپنی رٹ نافذ نہیں کروا سکی وہاں پہ۔ وہاں پر جو لینڈ ریکارڈ سسٹم کا نافذ کرنا یا ریونیو ڈپارٹمنٹ کے تحت زمینوں کا بانٹا جانا، وہ نہیں کر سکی۔ جس کا جتنا دل کیا اتنی زمین لپیٹ لی، بعد میں اس پہ لڑائی شروع ہوئی، وائلنس کیا، جس کو مرضی مار دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور اینڈ پہ علی امین گنڈاپور جو کہ پختونخوا کا چیف منسٹر ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جرگے کو چاہیے کہ وہ بیٹھ کے ڈسپیوٹ کو ریزولو کر لے۔ جناب، اگر سارے فیصلے جرگے نہیں کرنے ہیں تو آپ کس ریاست کے نمائندے ہیں؟ آپ وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ عدالتیں کہاں پر ہیں؟ اگر آپ نے فاٹا کو ضم کیا ہے خیبر پختونخوا کے اندر، تو وہاں ریاست کی رٹ کہاں پر موجود ہے؟ اس کو عدالتی نظام کے انڈر کس نے لے کے آنا ہے؟ کہاں ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ؟ کہاں ہے لینڈ ڈسٹریبیوشن کا ریکارڈ؟ یہ صرف جو دہائیوں پرانی جو وہاں پر کھاتے تھے، اس کے مطابق اپنی مین پاور کے اوپر جس نے جتنا قبضہ کرنا تھا وہ کر لیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح کے ہتھیاروں کا وہاں پر استعمال کیا گیا ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ یقین نہیں آتا کہ عام شہری اس طرح کے ہتھیار لے کر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ موٹر شیلز ہیں اس کے اندر،
اس کے علاوہ اس کے اندر آپ کو دکھائی دے گا راکٹ لانچر سے حملے کیے گئے ہیں. فوٹیج دیکھیں تو لگتا ہے کوئی ویڈیو گیم کی فوٹیج ہے. اتنا ہیوی فائر ہے کہ پیلسطین کے اندر اتنا ہیوی فائر کسی ویڈیو میں ریکارڈ نہیں ہوا ہوگا شاید، جتنا اس فوٹیج میں نے دیکھا ہے ہوتے ہوئے. اور اہل تشیع نوجوانوں کی لاشوں کا ایک پوری قطار دکھائی دیتی ہے آپ کو، ویڈیو بنا رہے ہیں. ایک اور ویڈیو ہے جس میں گلے کے اوپر چڑھ کے ذبح کر رہے ہیں اور ساتھ نعرے بلند کر رہے ہیں. یہ سب کچھ اس ریاست کے انڈر ہو رہا ہے، لیکن چونکہ وہ ڈی ہیومنائزڈ ہیں اسی لیے کسی کو فرق ہی نہیں پڑتا اس سے. ہاں کسی اونٹ کی ٹانگ کٹ جائے یہاں پہ تو اس پہ پورا ملک روتا ہے. اس کے علاوہ اگر اسلام آباد کے اندر یا لاہور کے اندر اس کا 1% بھی ہوتا، میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں کسی شہری کی جان کی حفاظت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس کو اٹینشن کتنی ملتی ہے آپ یہ دیکھیے. اور مین سٹریم سے ڈسکورس تقریباً غائب ہے. اس کی تاریخ میں اگر جائیں تو اس سے پہلے بھی یہ ہوا کہ سپہ صحابہ، لشکر جنگی، جیش محمد، یہ گروپس جب تگڑے ہوئے تو انہوں نے یہاں پر لوگوں کو اسی لیے مارنا شروع کیا کہ ایک تو یہ اہل تشیع ہیں، نمبر 2 یہ ایران کو سپورٹ کرتے ہیں. زینبیون، فاطمیون کے ممبرز ہیں جو کہ سیریا میں سنیوں کو مارتی ہے، تو اسی وجہ سے ان سے ہم نے بدلہ لینا ہے. اور 2015 میں بھی ایک اٹیک کیا تھا یہاں پہ، جس میں جواب یہ دیا گیا کہ دراصل یہ سیریا جا کے ہمیں مار رہے تھے، ہم نے یہاں ان کو مار دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ 2008 میں کرم تو کمپلیٹلی پاکستان سے کٹ گیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اپر کرم کے علاقے میں جو میجورٹی ہے اہل تشیع کی وہ رہتی ہے، ان کو نیچے آنے کے لیے لوور کرم سے گزرنا پڑتا ہے جہاں پر کوئی سنی میجورٹی تھی اس ٹائم پہ، تو ان کا راستہ ہی بند ہو گیا. وہ افغانستان سے ہو کے آ رہے تھے. 2007 سے 10 کے درمیان 3000 لوگ مرے. 3000 لوگوں کے مرنے کے بعد 2011 میں اگریمنٹ ہوتا ہے جس کو مری اکارڈز کہتے ہیں. اب مری اکارڈز کے تحت یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ڈسپلے آف ویپن نہیں کیا جائے گا ورنہ 10 لاکھ جرمانہ ہے. یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ کوئی بھی قتل کا بدلہ نہیں لے گا ورنہ 20 لاکھ روپے جرمانہ ہے. یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ بازاروں میں کھڑے ہو کے اہل تشیع مولوی حضرات یا سنی مولوی حضرات ایک دوسرے کے مذہب کے خلاف، ایک دوسرے کے فرقے کے خلاف انسائٹمنٹ ٹو وائلنس نہیں کریں گے ورنہ اس پر بھی پکڑ ہوگی اور اس کے اوپر بھی آپ کو جرمانہ دینا پڑے گا. لیکن 2011 کے اس ایگریمنٹ کا ایک بھی کلاس کسی نے مانا نہیں. 4000 لوگوں کو مروانے کے بعد بھی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، ریاست سوئی رہی. اور اب لوگوں کے لینڈ ڈسپیوٹس جو ہیں وہ ذاتی اسلحے کے لحاظ سے سولو کیے جائیں گے. میرے پاس اگر 15-20 بندوقیں ہیں اور آپ کے پاس ایک بندوق ہے تو زمین میری ہے، بیچ میں کوئی میڈییٹر نہیں ہے. اس میں سے ریاست بالکل غائب ہے کہ کہاں پر ہے کہاں پر نہیں ہے. کنسسٹنٹ فیئر کے اندر نوجوان رہتے ہیں. میں بہت سے پاڑا چنار کے لوگوں سے ملا ہوں جو کہ کافی پڑھے لکھے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ایجوکیشن کا وہاں پہ اہل تشیع مائنورٹی کے اندر ایک بہت اچھا رجحان ہے. تو وہ ہمیشہ یہ بتاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہوتا کہ جب رشتہ داروں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں تو پیچھے واپس آ کر دوبارہ ملنا ہے یا لاشوں کو ریسیو کرنا ہے. صرف دیکھیے کس قدر کنسسٹنٹ فیئر کے اندر یہ لوگ زندگی گزارتے ہیں. مجھے لیوائتھن میں تھامس ہابس کی وہ لائنز یاد آ رہی ہیں جس میں وہ کہتا ہے Whatsoever therefore is consequent to a time of war, where every man is enemy to every man, the same consequent to the time wherein men live without other security than what their own strength and their own invention shall furnish them withal. In such condition, there is no place for industry, no knowledge of the face of the earth, no account of time, no arts, no letters, no society, and which is worst of all, continual fear and danger of violent death, and the life of a man solitary, poor, nasty, brutish and short. تھامس ہابس یہ کہتا ہے کہ اگر ہر آدمی دوسرے آدمی کا دشمن ہو جائے اور اس کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اپنی طاقت کے علاوہ کچھ نہ مل پائے تو پھر اس کے رزلٹ میں نہ کوئی معاشرہ بچتا ہے، نہ آرٹ ہوتی ہے، نہ سوسائٹی ہوتی ہے، نہ سویلائزیشن ہوتی ہے. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک متواتر خوف کے سائے میں زندگی گزارنی پڑتی ہے. اور یہاں پر وہ کہتا ہے لائف ان اسٹیٹ آف نیچر از ناسٹی، بروٹش، سالیٹری اینڈ شارٹ، کہ یہاں پر زندگی مظالم کا شکار ہو جاتی ہے، بہت چھوٹی ہوتی ہے اور بہت ہی عجیب ہوتی ہے. یہ لائن سن کے لگتا ہے کہ پارا چنار کی بات ہو رہی ہے. اور 2016 سے جو اسلامک اسٹیٹ آف خراسان ہے وہ افغانستان میں ایگزسٹ کرتی ہے، وہ بھی یہاں اٹیک کرتی رہی ہے. طالبان بھی اٹیک کرتے رہے ہیں کیونکہ ننگر ہار پروونس کا بارڈر ہے کرم کے ساتھ، اور وہ اہل تشیع کے خلاف جو ایکٹس کر چکے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں. اب تک مجھے میسج آ رہے ہیں کہ ویسے تو ابھی جرگہ ہوا ہے جس میں ہنگو اور اورکزئی کے ڈسٹرکٹ کے لوگ تھے، سیز فائر کروا لیا انہوں نے، لیکن اب بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تینوں ڈائریکشن سے گھیرا ہوا ہے طالبان کے لوگوں نے. کیونکہ جب یہاں پہ لڑا نہیں جاتا
یہاں اہل تشیع مائنورٹی کے اگینسٹ تو وہ افغانستان سے سپورٹ لے کے آتے ہیں. اب آپ نے اگر ان سے آرگیومنٹ کر بھی لیا, سیز فائر ہو بھی گیا, معاہدہ کر بھی لیا, تو بعد میں جو کراس بارڈر آؤٹ فٹس ہیں ان سے کون سا معاہدہ ہوگا؟ کون معاہدہ کرے گا ان کے ساتھ؟ اسی لیے آپ یہ مت سوچئے کہ یہ انفارچونیٹلی یہ آخری واقعہ ہے. یہ ہوتا رہتا ہے ہر 2 سال بعد, 3 سال بعد. 2 سال پہلے ٹیچرز کو کاٹ کے مار دیا تھا, 8 ٹیچرز کو, اور اب دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے. اور اس کے بعد بھی یہی رہے گا. ریاست کی ریٹ کہاں ہے؟ نہیں ہے. وہاں پر جوڈیشل سسٹم ہے؟ نہیں ہے. لینڈ ریکارڈ سسٹم ہے؟ نہیں ہے. پولیس کا نظام افیکٹو ہے؟ لا انفورسمنٹ افیکٹو ہے؟ نہیں ہے. جس صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جرگہ فیصلہ کر دے, وہ یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا اپنا نظام ہے, اپنی ریاست ہے, ہم آپ کو اون ہی نہیں کرتے. اور آگے چلیے گوادر کی صورتحال کی اگر میں بات کروں, مارنگ بلوچ صاحبہ جو کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کو ہیڈ کرتی ہیں, 2023 میں بھی اسلام آباد دھرنا لے کر آئی تھیں. بالاچ بلوچ کا کیس ہوا, اس پر بھی تحریک چلائی تھی انہوں نے مہینے پہلے اعلان کیا تھا کہ گوادر کا ہم مارچ کرنے جا رہے ہیں. ان کو پہلے پرمیشن نہیں ملتی. اس کے علاوہ پروٹیسٹ شروع ہوتا ہے تو 14 لوکیشنز پہ اس وقت شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے. ہزاروں اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں کی تعداد میں خواتین اور مرد سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. فوٹیجز آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیشنل اٹینشن مل رہی ہے. گریٹا تھرنبرگ کی طرف سے پکچر لگائی گئی, اسٹینڈ ود بلوچستان, جینوسائیڈ کا لفظ استعمال کر دیا انہوں نے. اس کو بلوچ راجی مچھی وہ تحریک کہہ رہے ہیں, یعنی کہ نیشنل گیدرنگ آف بلوچس. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل جتنے بھی لوگ ہمارے غائب ہیں, جو کہ وی بی ایم پی کلیم کرتی ہے, جو بلوچستان کی آرگنائزیشنز ہیں, میں کلیم نہیں کرتا کہ 6,000 کے قریب ہیں, کچھ فگرز یہ بتاتے ہیں 2,000 کے قریب ہیں, ان کو واپس لایا جائے. اس کے علاوہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سی پیک سے کچھ نہیں ملا, کوئی شیئر نہیں ملا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک سیگریگیشن ہے گوادر کو لے کے اور جگہوں کو لے کے بلوچ کے لیے, جہاں پر بلاگرز جا کے نہا کے بیچ کی تصویریں لگاتے ہیں, لیکن بلوچ پاس نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر بلوچستان کے اندر دیگر مسائل کی ہم بات کریں تو ان کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. اسی لیے یہ مارچز باہر آتی ہیں اور پھر بعد میں کنفرنٹ کرنا پڑتا ہے اسٹیٹ کو. میں کنڈیم کرتا ہوں جو ایک ایف سی کے جوان کی جان گئی ہے اس پروٹیسٹ میں. وائلنس کسی بھی صورت ایکسیپٹ نہیں ہو سکتا, چاہے وہ بی ایل اے کرے, کوئی اور تنظیم کرے. لیکن دنیا بھر کے ممالک ایک سلوشن نکالتے ہیں اس طرح کی تحریکوں کا, وہ ہے ڈیولپمنٹ. اگر آپ ڈیولپمنٹ کر دیں تو ایسی تحریکیں خود ہی ریلیونٹ ہو جاتی ہیں. اگر مجھے بلوچستان میں بچوں کو تعلیم دے دوں, میں اگر بلوچستان میں میل نیوٹریشن ختم کر دوں, اگر وہاں پینے کا صاف پانی پرووائڈ کر دوں, روڈز بنا دوں, یونیورسٹیز بنا دوں, ڈیولپ کر دوں اس کو, تو کون بات سنے گا بی ایل اے کی یا کسی سیپریٹسٹ کی یا انسانی حقوق کی تنظیم کی بھی؟ تو کون ان کو ہوا دے رہا ہے؟ اس کا جواب صرف یہ ہے آپ کے پاس کہ آپ غدار ہیں, آپ کو انڈیا سے سپورٹ ہے, آپ باہر سے پیسے لیتے ہیں. اس سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا, اس سے تو کوئی آواز بند نہیں ہوگی. کتنے آپریشن کر لیے بلوچستان میں؟ 5 آپریشن کر لیے, 1948, 1958, 1962, 1973 اینڈ دین 2002 بگٹی صاحب کو مار دیا. کیا حل ہوا؟ کچھ بھی نہیں. فورس استعمال کر کے دیکھتے رہیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. ڈیولپمنٹ از دی اونلی آنسر وچ نو ون از ٹاکنگ اباؤٹ. ابھی تک آپ اگر دیکھیے 85% لوگوں کو اکارڈنگ ٹو اسٹیٹس کلین ڈرنکنگ واٹر مہیا نہیں کیا جاتا بلوچستان میں. 85% بلوچستان کی عوام جانوروں کے پینے کا پانی پی رہی ہے, تالابوں کا. ٹھیک ہے. 70% بچے بلوچستان میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہیں جس عمر میں ان کو اسکول میں ہونا چاہیے. 134 اسپتال ہیں صرف, جو فرسٹ ورلڈ کے ایک شہر میں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سینڈک سے بلوچستان نے صرف سینڈک سے $2 بلین کا ریونیو دیا ہے. بلوچ کو کیا ملا؟ نہ ہونے کے برابر. مستونگ میں کلیشز ہوئے اور بی وائی سی کی طرف سے کلیم کیا گیا کہ ان کی بس پر فائرنگ ہوئی ہے, ٹائر برسٹ کر دیے گئے. اس کے علاوہ جو ریاست ہے, جو گورنمنٹ ہے بلوچستان کی, وہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے جوانوں پہ انہوں نے حملہ کیا ہے. دونوں طرف سے کنفرنٹیشن ہے. ایک اور فرنٹ ہے, کس طرح ڈیل کرنا ہے نہیں معلوم, انٹیلیجنٹ اپروچ نہیں لی جا رہی. اگر ان لوگوں کے مسائل کو حل نہیں کیا تو پھر آپ صرف کنڈمنیشن کرتے رہیں گے, اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. مسئلہ تھا پولیٹیکل سسٹم لا کے حل کرنا. الیکشن آپ کرواتے ہیں تو آپ باپ پارٹی کی طرح کے پپٹس لا کے بٹھا دیتے ہیں جو لوگوں کو ریپرزینٹ ہی نہیں کرتے. اس طرح کی 1000 گورنمنٹس بنا لیں, کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہمارے نمائندے ہیں ہی نہیں. ہے کون سی پارلیمان, کون سی سیاسی پارٹیاں, بلدیاتی نظام لائے نہیں لائے,
بیوروکریسی کا نظام افیکٹو بنایا نہیں بنایا، تعلیم دی نہیں دی، ریسورس دیا نہیں دیا، سیکیورٹی دی نہیں دی، لیکن ہاں خاموشی چاہیے آگے سے، تو اس میں تو صورتحال حل نہیں ہوتی۔ تیسرا واقعہ بنو والا تھا، حافظ گل بہادر کا گروپ جو افغانستان سے آپریٹ کرتا ہے، انہوں نے اٹیک کیا بنو میں، 8 سولجرز کی جان گئی، بڑا نقصان ہوا۔ کون مر رہا ہے؟ سیکیورٹی پرسونلز مر رہے ہیں، ان کے نقصان کو روکنا ہے ہم نے، یہ کنسرن ہے۔ اٹس ناٹ اے پوائنٹ آف ٹرائمف فار اینی آرگنائزیشن جس کو ہم لارڈ کریں گے یہاں بیٹھ کے، تو وہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ملٹری آپریشن کی بات کی جاتی ہے، عزم استحکام کی، تو جواب میں 10,000 سے زیادہ لوگ امن مارچ کرتے ہیں، بنو میں جھنڈے اٹھا کے باہر آتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نہیں آپریشن کو حل سمجھتے، اس کی وجہ ہے کہ دہائیوں سے یہاں آپریشن ہو رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے امن کمیٹیوں کی فارم میں جو ٹیررزم کا حل نکالا کہ یہ ٹی ٹی پی سے لڑیں گی امن کمیٹیاں، وہ تو خود بدامنی میں انوالوڈ ہیں، وہ تو خود بھتہ لینے میں انوالوڈ ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ریاست ہے تو وہ کسی تھرڈ اینٹیٹی کی سپورٹ لے کر کیوں امن نافذ کر رہی ہے؟ اس کو تو خود کرنا پڑے گا پھر۔ تو اس کے خلاف وہ مارچ کرتے ہیں اور وہاں پر ایکیوز کیا جاتا ہے کہ وہ کنٹونمنٹ کی طرف بڑھے، ایک دیوار کو گرایا، کچھ لوٹ مار کے الزام بھی لگے کہ وہاں سامان اٹھایا گیا، جواب میں فائرنگ ہوئی۔ ایچ آر سی پی یہ کلیم کرتا ہے کہ 5 لوگوں کی جان گئی، لوکلز جو مجھے بتا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کیجولٹیز زیادہ ہیں، اسٹیٹ کہتی ہے کہ غالباً 1 ہے۔ اس کے باوجود پروٹیسٹرز کے اوپر فائرنگ ہو گئی۔ اگر کسی نے کچھ چوری کیا کورٹ میں پیش کرو اور بعد میں کنوکٹ کر دو، اس کو جو لاء کہتا ہے وہ کر دو، لیکن اس کے بعد سچویشن ایگریویٹ کر گئی، اور اب صورتحال یہ ہے کہ 16 ڈیمانڈز جرگے نے رکھیں، جس کو مان تو لیا گیا، لیکن لانگر رن میں یہ آپریشن اب نہیں نہ کرنے کی بات ان کو انشور کروائی گئی ہے، جو کہ ہو نہیں سکتا، کرنا پڑے گا وہ بھی آپ کو۔ اس کو الٹرنیٹیو کیا ہے یہ بھی نہیں معلوم، کیونکہ صورتحال اس نہج پہ آ گئی ہے کہ آؤٹ آف ایکویشن چیزیں چلی گئی ہیں۔ غلامن وزیر کا مرڈر ہوتا ہے اسلام آباد کے اندر، اس کے بعد پی ٹی ایم کا دھرنا، پی ٹی ایم مارچ کی صورت میں اس کو لے کے جاتی ہے۔ اب 11 اکتوبر کو پشتون قومی جرگے کا انہوں نے اعلان کر دیا، یعنی کہ عدالت لگائیں گے اپنی۔ اور ریسنٹ سٹیٹمنٹس آپ دیکھ لیجئے پی ٹی ایم کے ہیڈز کی، بے شک وہ منظور پشتین کیوں نہ ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اب ہمارا رہنا مشکل ہو گیا آپ کے ساتھ۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو کرٹیل آپ فورس سے نہیں کر سکتے، اس میں گریونسز حل کرنے پڑیں گے، مسائل سننے پڑیں گے، اور ان کمیونٹیز کو سوتیلا سمجھنا بند کرنا پڑے گا۔ جس طرح ٹی ایل پی آئی ہے نا ابھی اسلام آباد اور آ کے آپ سے ڈکلیئر کروا کے گئی ہے کہ اسرائیل کو ٹیررسٹ کہیں، اور آپ نے کہا بعد میں جو ڈیمانڈ لسٹ لاتے ہیں بیٹھ کے وفاقی وزراء اے سی والے کمرے میں ساتھ بٹھا کے مذاکرات کرتے ہیں۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ کرم میں کیا ہو رہا ہے، یا گوادر میں کیا ہو رہا ہے، یا بنو میں کیا ہوا؟ کون سا اے سی والا کمرہ، کون سے وفاقی وزیر؟ گیا ہی کوئی نہیں وہاں پہ۔ تو اس کے علاوہ تحریک انصاف کی طرف سے جی ایس کیو پہ اٹیک ہو جاتا ہے اور ان کے ہیڈ کو دیسی مرغا کھلایا جا رہا ہے جیل میں بٹھا کے، ٹریڈ مل دی جا رہی ہے ان کو۔ ایک طرف یہ ٹریٹمنٹ ہے اور دوسری طرف وہ ٹریٹمنٹ ہے جو ہم نے سنایا آپ کو۔ تو پھر ڈومیسائل کے فرق کی جب بات ہوتی ہے لوگ غصہ کرتے ہیں۔ کون اس فرق کو واضح کر رہا ہے؟ اس وقت کشمیر میں کچھ عرصہ پہلے پروٹیسٹ ہوئے، بل جلائے گئے، بدامنی ہوئی، گلگت میں شیعہ سنی فساد مچا دیا گیا مختلف لیجسلیشنز کے تھرو، بدامنی ہوئی، کنفرنٹیشن ہوئی، خالصہ سرکار لاس کے خلاف لوگ باہر نکلے۔ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے آپ کو بتا دیا، کے پی میں کیا ہو رہا ہے، فاٹا میں آپ کو بتا دیا، ایکس فاٹا میں۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ دیگر جگہوں پہ کیا ہو رہا ہے۔ کراچی میں ابھی ریسنٹلی کیا ہوا، فائرنگ ہوئی، 12 لوگ مار دیے۔ تو اگر صرف پنجاب خاموش ہے تو وہاں پر بھی پولیٹیکل گریونس ہے کہ تحریک انصاف کو کیوں نکالا، ان کو واپس لے کے آؤ، الیکشن ٹھیک نہیں ہے۔ تو بچا کیا پیچھے؟ نتھنگ۔ نو بڈی از آن دا سائڈ آف دا گورنمنٹ۔ اگر ہم نے اسی طرح ان مسائل کو حل کرنا نہ چھوڑا تو یہ صورتحال جو ہے یہ ایسکلیٹ کرے گی۔ اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ان لوگوں کو حقوق دینے پڑیں گے، سیاسی نظام کو لانا پڑے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا بند کرنا پڑے گا، سوتیلا پن بند کرنا پڑے گا، این ایف سی ایوارڈ پہ عمل کرنا پڑے گا، نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ریاست کی رٹ نافذ کرنی پڑے گی۔ پاڑا چنار کے اندر لوگوں کو ایک دوسرے پر مت چھوڑیں کہ وہ مار مار کے ایک دوسرے کو بعد میں جرگہ بٹھا کے فیصلہ کر لیں اور آپ تماشا دیکھتے رہیں۔
گوادر کے اندر آنے والے لوگوں کے گریونسز کو ایڈریس کریں. اگر وہاں پہ سرفراز بگٹی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ یہ دنیا میں ہمیں بدنام کرنا چاہتے ہیں, یہ حل نہیں ہے. دس از ناٹ دی آنسر. آئی سے دیٹ ایز اے پاکستانی, not as a supporter of any local community or whatsoever. It is being said in the larger good of the nation. ٹھیک ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے ایکس فاٹا کے یا پشتون کمیونٹی کے جو مسائل ہیں ان کو بھی حل کرنا ہے تو ان کی بھی بات سننی پڑے گی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیراڈائم شفٹ کا مومنٹ ہے. اس مومنٹ میں اگر ہوش کے ناخن نہ لیے تو تاریخ بہت بری مثالیں رکھتی ہے. یہ لاسٹ چانس ہے. And I hope that sense will prevail, and sense will only prevail صرف تب دانش مندی کا فیصلہ ہوگا جب ہم ہر اٹھنے والے مسئلے کو کیل نہیں سمجھیں گے جس کو ہتھوڑا مار کے ٹھوکنے کی کوشش کرتے رہیں گے, بلکہ بات کریں, کانٹیسٹیشن کریں, ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں, سلوشنز کی طرف آئیں اور اپنے دائرہ کار میں رہ کے فیصلے کریں. اس سے باہر جو بھی جائے گا, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے سیاستدان ہو, ہمیشہ قوم کا نقصان کریں گے. پشتون کے, بلوچ کے, سندھی کے, گلگتی کے, کشمیری کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھنا شروع کرنا پڑے گا. تھینک یو.